بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے، اس سوال کی 2-3 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ کیا عام انسان کو فرشتے نظر آتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ موجود ہے، وہ میں نقل کر رہا ہوں۔ اس فتوے کا عنوان بھی یہی ہے کہ کیا عام انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ سوال میں معلوم یہ کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے درس میں ہمارے قاری صاحب نے فرمایا کہ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اگر انسان انہیں دیکھ لے تو فیصلہ ہو جائے، معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اب سوال ہے کہ کیا انبیاء فرشتوں کو اپنی اصلی حالت میں دیکھتے تھے یا نہیں، اور کیا ہم انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ کچھ واقعات تو سننے میں آتے ہیں کہ فرشتے انسان کی مدد کے لیے آتے ہیں، تو کیا وہ نظر آتے ہیں؟ کیا اپنی اصلی شکل کے علاوہ فرشتوں کو عام انسانی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں جواب میں لکھا گیا ہے کہ غالباً قاری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں انسان نہیں دیکھ سکتا، یہ ہے کہ فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں اور نور نظر نہیں آیا کرتا، ہاں انسانی شکل میں انہیں انسان دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے کہ ایک بازو ان کا مشرق میں ہے تو دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ تو بہرحال یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، یہ جو مضمون ہے حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث جبرائیل ہے، مشہور و معروف روایت ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ واقعہ مکمل اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک شخص آئے جو انتہائی سفید لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے بال انتہائی سیاہ تھے، ان کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ میں ملا لیا الی آخر الحدیث۔ اس میں یہ ہے کہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دیتے رہے اور وہ تصدیق کرتے رہے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم قال لی کہ یا عمر اتدری من السائل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معلوم کیا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ جو سائل تھے، یہ جو سوالات کر رہے تھے، جو آئے تھے، یہ کون تھے؟ قلت، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ تو دیکھیں اس روایت کے اندر یہ صراحت ہے کہ یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے رجل کی شکل میں آئے تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو بالکل وہ نظر آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو دوسرا سوال کا جو دوسرا جز تھا وہ یہ تھا کہ بدر کے میدان میں صحابہ کو کیا فرشتے نظر آئے تھے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ بدر کے میدان میں بھی صحابہ کو فرشتے نظر آئے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے کہ فرشتے نازل ہوئے تھے بدر کے میدان میں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ یہ مضمون خود قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن مجید کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہے۔ مثلا میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، یہ روایت مسند احمد کی ہے، سندن صحیح ہے۔ اس میں اس طرح سے ہے کہ جاء رجل من الانصار قصیر بالعباس بن عبد المطلب اصیرا، کہ انصار کے ایک شخص جو پستقت تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر لے کر آئے۔ فقال عباس، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان ھذا واللہ ما اسرنی، کہ جو شخص ہیں انہوں نے مجھے قیدی نہیں بنایا ہے بخدا، لقد اسرنی رجل اجلح من احسن الناس وجہا علی فرس ابلق، کہ مجھے تو ایک ایسے شخص نے قیدی بنایا کہ جو لوگوں میں انتہائی خوبصورت تھا، سامنے کے بال کم تھے، آزو بازو بال جو ہے زیادہ تھے، اور ایک چتکبرے گھوڑے کے اوپر وہ سوار تھا، ما راہ فی القوم، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ فقال الانصاری، تو انصاری جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ انا اثرتہ یا رسول اللہ، کہ نہیں میں نے ہی ان کو جو ہے قیدی بنایا ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکت فقد ایدک اللہ تعالیٰ بملک کریم، کہ خاموش رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے شریف فرشتے کے ذریعے۔ تو یہ روایت ہے، اس روایت سے بھی بات معلوم ہوئی کہ فرشتے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، رجل اجلح کی شکل میں آئے تھے، انتہائی خوبصورت تھے، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آئے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسانی شکل میں فرشتے آئے تو ان کو دیکھنا ممکن ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اب تیسرا جو
جز ہے سوال کا. کہتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے کہ کسی نے کہا ہے کہ اورنگ آباد کے اجتماع میں ان کے حضرت کو فرشتے نظر آئے جیسا کہ بدر میں صحابہ کو، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ تو اس طرح کا یہ جو دعویٰ ہے جامع عرض ہے کہ اس طرح کے دعویٰ کرنا اور اس طرح کی باتیں کہنا یہ صحیح نہیں ہے. مثلا یہ کہنا کہ فلاں اجتماع کے اندر فرشتے اسی طرح سے نازل ہوئے تھے جس طریقے سے غزوہ بدر کے اندر نازل ہوئے، اس طرح کا دعویٰ کرنا، یا یہ کہنا کہ میں نے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے اترتے ہوئے دیکھا، اس طرح کے دعوے کرنا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عوام میں اس طرح کی غلو پر مبنی باتیں مشہور ہو جایا کرتی ہیں، اس طرح کی باتوں سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کی باتیں کہنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. مثلا جو واقعات میں نے ذکر کیے ہیں تو ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو شخص تھے نا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلا کہ یہ فرشتے تھے. اسی طریقے سے مسند احمد کا یہ جو واقعہ ہے تو اس میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایدک اللہ تعالیٰ بملک کریم، تب جا کے پتہ چلا کہ یہ جو رجل اجلح تھے، بہت خوبصورت تھے، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آئے تھے، یہ فرشتے تھے. تو ورنہ تو حضرت عباس کو یا اسی طریقے سے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کون ہے، وہ تو انسان ہی سمجھ رہے تھے. تو یہ بات جو معلوم ہوگی وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے، اور اب تو وحی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، یا اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ غزوہ بدر میں جیسے مدد ہوئی تھی بالکل اسی طریقے سے فرشتے اتر کے کام کیا ہے، اسی طریقے سے مدد کی ہے، تو یہ سب بے بنیاد دعوے ہیں. اب کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد. یہاں تک کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز دیکھ بھی لیتا ہے، مثلا کسی نے کوئی روشنی وغیرہ دیکھ لی، کوئی نور وغیرہ اس کو نظر آ گیا، تو اس کے بارے میں بھی وہ یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فرشتہ ہی ہے، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ جن ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ شیطان ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب اس طرح کے دعوے نہیں کیے جا سکتے ہیں. تو لہذا اس طرح کی گفتگو کرنا ہے، اس طرح کے دعوے کرنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.